बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा स्पेशल सा पॉडकास्ट है हमारा। स्पेशल भी है, शॉर्ट भी है और इसके अंदर बड़ी हम जो गुफ्तगू करेंगे वो ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान भारत की और जिस तरह से कशीदगी का जंग का माहौल चल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमने एक बड़ी शानदार शख्सियत को मदऊ किया है। शानदार शख्सियत जो है हमारे साथ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट मौके पे आप इनको देखते हैं और मुमताज़ समाजी रहनुमा हैं। अवाम की खिदमत करना इन्होंने जो है वो अपना नस्बुल ऐन बनाया हुआ है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि ये जिस शख्सियत के पड़पोते हैं उनका जब मैं आपको तारुफ करवाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको खुशी होगी कि आज हम किनको सुनने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद कादिर साहब। शाहिद कादिर साहब के तारुफ के बहुत से हिस्से हैं, लेकिन सबसे पहले जिस लेगेसी को ये लेके चल रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सर अब्दुल कादिर साहब जो कि साबका चीफ जस्टिस भी रहे हैं रियासत बहावलपुर के, ये उनके पड़पोते हैं। तो हम ज़ाहिर है कि आज बहावलपुर पे जो हमला हुआ उसके बारे में वो भी इनसे हम ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो वज़ीर तालीम भी रहे हैं पार्टीशन से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सर अब्दुल कादिर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और सर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब जो उन्होंने फरमाया सर अब्दुल कादिर साहब के बारे में वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। वो कहते थे कि अगर सर अब्दुल कादिर ना होते तो मैं अलामा ना होता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और जो बांगे दरा का दिवाचा है वो सर अब्दुल कादिर साहब ने लिखा हुआ है। तो इतनी बड़ी शख्सियत के पड़पोते जनाब शाहिद कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। अब आ जाते हैं इनकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि इन्होंने जिस तरह से इस सोसाइटी की ये खिदमत कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए ये काम कर रहे हैं, वो सब कुछ अपनी तरफ। लेकिन उसके साथ साथ पीआर की दुनिया में मैं ये समझता हूं कि मैंने पाकिस्तान में इनसे बड़ा नाम नहीं देखा। पूरे वसूख से मैं ये बात बता रहा हूं। आप किसी भी शख्सियत की बात कर लें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, किसी भी ओहदेदार की बात कर लें, सब इनको बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप अगर यूट्यूब पे गूगल पे जाएं और वहाँ जाके आप ये लिख लें, किसी मशहूर शख्सियत का नाम लिखें और कहें कि उनके रिमार्क्स क्या है शाहिद कादिर साहब के बारे में, तो यू विल बी अमेज्ड कि किस खूबसूरत तरीके से सुहेल वड़ाई साहब जैसे बड़े नाम, मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे बड़े नाम, और एक लंबी लिस्ट है इसकी। सिर्फ ये नहीं, सियासी हलकों के अंदर भी, समाजी हलकों के अंदर भी, कारोबारी हलकों के अंदर भी माशाल्लाह इनका अपना एक अलग मुकाम है। शाहिद कादिर साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा तारुफ करवा दी है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपने बहुत बड़ा तारुफ। नहीं, आप मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि आप तशरीफ़ लाए। और हम बैठे हुए हैं चिल्टन प्योर में, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हमने जो पॉडकास्ट का एक फैसला किया था वो तो हम बाद में करेंगे, सिचुएशन ऐसी बन गई है। इस वक्त कैसे देख रहे हैं अवाम के मोराल को? हमारी फौज जिस तरीके से इस वक्त डिफ्यूज़ कर रही है, जिस तरीके से डिफेंसिव वे के अंदर किसी हमले को कामयाब नहीं होने दे रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, हमारी फौज दुनिया में मशहूर फौज है, दुनिया में इसका नाम है। ये कह लें कि आप ये फौज को किसी के साथ भी लड़वा दो, ये कामयाब होगी। अब मकसद ये है कि इंडिया ने जो अपने रॉकेट छोड़े हैं, जो अपने ड्रोन छोड़े हैं, ये हमले ये करते जा रहे हैं, मतवातर करते जा रहे हैं और हमने डिफ्यूज़ करते जा रहे हैं। हमारी फौज उन्हें सबक सिखा रही है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। जब हमने हमला किया, हमारा हमला आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की। कि इंडिया क्यों गा रही है? इंडिया अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है। इंडिया बिगी बिली है। इंडिया बिगी बिली है। अब उनके ड्रोन ये जो हैं आते हैं, हम उसको डिफ्यूज़ करते हैं। हमारी कौम इतनी ताकतवर है और शहादत का जज्बा इस हद तक उनमें पाया जाता है कि वो कहते हैं कि हमें तैयार करो, हम जाएं बॉर्डर पे, चाहे वाघा बॉर्डर पे भेज दें। तो हम इंडिया को, ये आम आदमी के अल्फाज हैं, तो फौजियों में क्या अल्फाज होंगे? और फौज तो इस वक्त जो स्ट्रेटजी ज़ाहिर के फौज ने बनाई हुई है और जिस तरह से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो हैं, बाकी जो हमारे ओहदेदारान हैं उनकी जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हम अपनी मर्ज़ी और अपने मुताबिक वक्त के जो है वो आपको जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। अभी तक हमने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल जवाब नहीं दिया। आपने जवाब जब जाएगा ना तो वो इंडिया देखता रह जाएगा।
وہ ابھی بھی صبر کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کا حملہ اس کو جواب دے رہے ہیں ان کے حملے کا. ڈی جی ایس آئی ایس پی آر کی بات اتھینٹک ہوتی ہے. اب یہ معاملہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دیکھیں جی, ہمارا جوان, ہمارا شہری, ہر کوئی جب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ انڈیا مسلط ہو رہا ہے تو ایوری باڈی از ریڈی, ایوری باڈی از ریڈی. دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے مختصر وقت میں ہم انڈیا کو ختم کر دیں گے, تباہ و برباد کر دیں. تباہ برباد کر دیں گے. لیکن یہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے, جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے. جنگ تو خود میں ایک مسئلہ ہے, جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ اگر جنگ ضروری ہے تو جنگ ہی صحیح. اگر پھر جنگ ضروری ہوگی تو پھر یہ فوجی لڑ کے دکھائیں گے, حکومت لڑ کے دکھائے گی, عوام لڑ کے دکھائے گی. ہمارا اگر ادھر اٹیک ہو گیا, میرے سمیت آپ کے سمیت جتنے شہری ہیں وہ بھی اگر اس طرف چل پڑے تو انڈیا کو بھاگنا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ کا میڈیا کے دوستوں سے بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑے جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اکثر آپ مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں, جو کانفرنسز ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس وقت جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, چاہے وہ دیکھیں انڈین میڈیا نے تو جھوٹی خبریں جو ہے وہ پہنچانی ہے. ہمیں پتہ ہے منافق قوم ہے, ہمیں پتہ ہے جھوٹی قوم ہے, ہمیں پتہ ہے بزدل قوم ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹی اور بزدل, یس, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے انڈیا کی قوم شروع سے بزدل, شروع سے جھوٹی. ایسا ہی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے منہ میں رام رام ہوتا ہے اور ان کی بغل میں چھری ہوتی ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں, اتنے سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ تو جھوٹ بولی جا رہے ہیں. وہ خیر جو ان کا نقصان ہوا ہے, اب وہ انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے. اب جو طیارے تباہ ہوئے ہیں, جو ان کے ایئر کرافٹ تباہ ہوئے ہیں, اس کے اوپر رونا شروع کر دیا, پیٹنا شروع کر دیا. جو ہم ان کو ابھی ریٹیلیٹ اس طرح سے نہیں کیا, لیکن ان کی ایک دفعہ جو ہے وہ لگ سمجھ گئی ہے ان کو. لیکن جو فیک نیوز یہاں کی ہمارے جو لوگ ہیں, فیک سے مراد یہ ہے کہ کوئی ویڈیو پرانی اپلوڈ کر دی, کوئی ایسی سنسنی پھیلا دی. آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی میچورٹی کا ثبوت کرنا چاہیے؟ نہیں, لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. لوگ اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں اور لوگ اس وقت تیار ہیں انڈیا کے ساتھ متھا لگانے کے لیے اپنا, اور ان کا متھا توڑنے کے لیے. دیکھیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تجزیہ سننا ہے تو سہیل برائے صاحب کا سنیں, تجزیہ سننا ہے تو مجیب الرحمان شامی صاحب کا سنیں انڈیا کے خلاف, تجزیہ سننا ہے تو حسن نثار صاحب کا سنیں انڈیا کے خلاف. اب آپ یہ واضح ہو گیا ہے کہ انڈیا بہت کمزور ہے, ان کی صرف بغدے ہی ہیں, صرف ان کا ایک کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو نیچے کسی طرح لگا لیں, لیکن وہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کا ہر شہری جنگجو ہے, ایسے ہی ہے. ہر شہری جنگجو ہے, اور وہ جنگ کے لیے, پاکستانی شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہے. وہ اسی لیے تو پریشان ہے انڈیا والے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. شہادت, ہمارا جذبہ شہادت ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, اور ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے الحمدللہ. ہم بارڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے بالکل بالکل بالکل. دیکھیں ایک شاعر نے کہا کہ مست رہ اپنی مسیح میں, مست رہ اپنی مسیح میں, نہ جا کسی کی بستی میں, جو آ کے چھیرے تیری ہستی کو, آگ لگا دے اس کی بستی کو. تو انڈیا پہ یہ ٹائم نہ آ جائے, مودی پہ یہ ٹائم نہ آ جائے, مودی پہ یہ ٹائم نہ آ جائے کہ ہم اس کی بستی کو آگ لگا دیں. وہ ہمیں چھیر ہے نا. تو ہمارا جب حملہ ہم نے کیا, ہماری فوج نے کیا, تو انڈیا نیست و نابود ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو انڈیا کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. بیٹھ کے مذاکرات ہوتے ہیں, بیٹھ کے مسئلے کا حل ہوتا ہے. یہ معاشی جنگ اس وقت ہم تیار ہیں معاشرت میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے, پانی میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. لیکن یہ انڈیا اپنی جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے. مسلط کرنا چاہ رہا ہے, اور انڈیا نیست و نابود ہو کرے گا اگر ہماری فوج نے اس پہ اٹیک کر دیا اور ہماری عوام نے اس پہ اٹیک کر دیا. اور وہ دیکھیں وہ اٹیک تو اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے ہونا ہے کہ اس نے پہل کی ہے, اور اس نے جو ہے وہ ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے, اور اس نے جو ہے وہ یہاں پہ حملے کیے ہیں. تو وہ تو طے ہے. اچھا شاید بھائی ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے, آپ کا کیونکہ عوام الناس سے ملنا جلنا ہوتا ہے اور آپ کی ملاقاتیں کافی زیادہ, آپ نے گزشتہ 2-3 دن سے یہ محسوس کیا ہے آج کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان تحریک
کسی فرقے کا نہیں ہے, کسی طبقے کا نہیں, سب پاکستانی ہیں اور سب ایک ہیں, سب مسلمان ہیں, سب کے اندر جذبہ ہے. سارا کچھ پیچھے رہ گیا اس ٹائم. دیکھیں یہ ہونا ہی ہونا ہے, اور اگر انڈیا باز نہ آیا تو انڈیا پہ حملہ ایسا ہوگا کہ انڈیا کو آگ لگ جائے گی, اور آگ وہ سارا زمانہ دیکھے گا. تاریخ گواہ ہے. امریکہ دیکھے گا, لندن دیکھے گا کہ ہم نے انڈیا کا کیا اشر کیا, انڈیا کو تباہ و برباد کر دی ہے. اسرائیل دیکھے گا ہم نے انڈیا کو تباہ و برباد کر دی ہے. یہ باتیں ٹیبل پہ حل ہونی چاہیے, یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے انڈیا کو. ہماری فوج بارڈروں پہ تیار ہے, ہماری فوج اپنے راکٹ لانچر سب کچھ لے کے تیار ہے, اور جب اس کا حملہ ہوا, جب عوام کا حملہ ہوا, تو پھر آپ انڈیا دیکھیں کیسے بھاگ. بالکل ٹھیک ہے, پاکستانی قوم کے لیے پیغام دینا ہے. اب آپ بات کمپلیٹ کریں. جب ایک شعر آپ کو سنانے دیکھو, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. واہ. اے زمین کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ جائیں سے نکلے گا. تو میں انڈیا کے لیے, یہ مودی کے لیے یہ پیغام ہے کہ تو اپنے الیکشن کے لیے اس رنگ حق سے مت کر, تیرا الیکشن بھی تباہ ہو جانا ہے اور انڈیا بھی تباہ ہو جانا ہے. اور اسے اب آخر میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ بیٹھ کے بات کرو, ورنہ پاکستان کی اخیر ہو چکی ہے. پاکستان اپنے اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے, اور اٹیک اگر انہوں نے انڈیا پہ کر دیا تو انڈیا نیست و نابود ہو جائے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ شاہد قادر صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا اتنے شارٹ نوٹس پہ, اور ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. تو ناظرین, موقف آپ کے سامنے ہے. اگر بھارت میں بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو آپ بھی اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر جوابی کارروائی کرنی ہے, اور اس کے لیے تیار رہیے. آپ کے تمام بڑے شہر بھی تیار رہیں, کیونکہ آپ نے ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.